یہ بتائیے کہ ماننے والوں کو صرف عبادات میں ہی ان بزرگوں کو فالو کرنا ہے یا عقیدے میں بھی انہی کو فالو کرنا ہے؟ حافظ صاحب عقیدہ ہوگا تو عمل ہے نا، اللہ اکبر. کیونکہ عمل کی بنیاد ہی عقیدے کے اوپر ہے. اگر عقیدہ نہیں تو آپ کے فرائض کس کام کے ہیں جی؟ چاہنے والا غوث سے پاک کا ہے تو عقیدہ بھی وہی رکھنا ہوگا. عقیدہ وہ رکھنا پڑے گا، ہاں جی، اور پھر تعارف ہی وہ کروانا پڑے گا جو بزرگوں سے اعظم نے کروایا ہے. اچھا، یہ کچھ کہتے ہیں نا ہم تو بھائی صرف مسلمان ہوتے ہیں، اور بھائی کوئی یہودی ہم سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں تو ہم کہیں گے یہ مسلم. کوئی عیسائی پوچھے گا تو کیا ہے، ہم کہیں گے مسلم. لیکن حضرت والا جب آپ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی قرآن میں آ گیا ہوا سماکم المسلمین، تو ایسا مسلمان اپنا تعارف کرواؤ. اور بھائی انٹرنیشنل سطح پہ تو ہم اپنا تعارف یہ کروائیں گے، لیکن جب ایک چھتری کے نیچے کچھ چور بھی اکٹھے ہو جائے نا تو پھر ہم ایزا سنی اور ساتھ بریلوی لگا کے ہم اپنے آپ کو ممتاز کر کے بتائیں گے ہم وہ سنی نہیں جو کہتے ہیں کہ نبی قریب سے تو سنتے ہیں دور سے نہیں سنتے. ہم وہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی پکارو حضور سنتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ممتاز کریں گے اور ہم بتائیں گے ہم وہ ہیں کہ عقیدہ جن کا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غنیۃ طالبین کے اندر جب یہ روایت نقل کی نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو یہودی ہیں ان میں 71 فرقے ہوں گے اور جو عیسائی ہیں ان کے اندر بھی 71 ہوں گے، لیکن میرے میں فرمایا کہ 73 ہوں گے، 73 ہوں گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کے سب جو ہیں وہ آگ میں جائیں گے الا ملت واحدہ، ایک ملت، ایک جماعت. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایک جماعت کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی. تو جو صحابہ کو گالیاں نکالتے ہیں وہ تو نکل گئے. اب دیکھنا پڑے گا صحابہ کی تعلیمات کیا ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے دعائیں مانگی ہیں، اور جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ بھی نکل گئے. تو پھر پتہ چلا کہ بھائی صحابہ کے راستے پہ پھر ہم ہیں. اللہ. اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے غنیۃ طالبین میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا نا ایک نجات پائے گا فاہیہ اہل السنت والجماعہ، اہل سنت کا ذکر کیا کہ وہ سنی ہوں گے. واہ واہ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اس کی صحیح سند موجود ہے کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے. یہ تو آپ علیہ السلام نے ایک غیبی خبر دی تھی. 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہوگی. الجماع وہ فرقہ نہیں ہوگی. صحابہ کرام فرقہ تو نہیں تھے، اہل البیت فرقہ تو نہیں تھے، ان سے ٹوٹ کے جو فرق ہوئے وہ فرقے ہیں. تو 73 ٹکڑے بن گئے، ان میں ایک اصل تھا، 72 جو ہیں وہ فرقوں میں بٹ گئے. تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو پہلے فرمایا تھا بھائی آپ نے ڈرایا تھا کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. وہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم اپنی عورتوں کو باریک اور چست لباس پہنانا شروع کرتے؟ نہیں، ڈرایا گیا ہے.